شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ مالدار تھے، اللہ نے ان کو مال کی کثرت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا، حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے یہ خطیب تھے، یعنی بڑے اچھے خطیب تھے، جب بیان کیا کرتے تھے تو لوگ ان کی بات سنا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ ان کی بات پر غور کیا کرتے تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے دو باتیں یہ رکھیں اور دو باتیں اور رکھیں۔ ایک تو یہ بات رکھی وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عن، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں اس بات کی جس بات سے میں تم کو روکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں اس بات کی جس بات سے میں تم کو روکتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو گناہ سے روکے اور پھر خود اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ ایک آدمی کسی کو گناہ سے روکے اور پھر اس گناہ کا ارتکاب کرے، تو حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ایک گناہ سے روکوں اور پھر میں اس گناہ کا ارتکاب کروں۔ مطلب کیا ہے؟ ذرا مطلب سمجھیے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کی طرح مالدار تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کیا۔ لوگوں نے آگے سے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی تو تاجر ہیں، آپ بھی تو مالدار ہیں، آپ بھی یہ کام کر لیا کریں، ناپ تول میں کمی کر لیا کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں پھر میں اسی کا ارتکاب کروں۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات۔ اور یہ بنی اسرائیل میں عادت تھی، بنی اسرائیل میں عادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے، لیکن جب وہ لوگ گناہوں سے نہیں رکتے تھے تو لوگ خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ آج مثال کے طور پہ ایک آدمی گناہ سے روک رہا ہے، کل کو وہی آدمی اس مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا، گناہوں کی مجلس میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ اور میرے دوستو اگر غور کیا جائے تو جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے تھے آج سے 15-20 سال پہلے، 30-40 سال پہلے، اپنے گھروں کے اندر جن چیزوں کو گناہ سمجھتے تھے، جیسے شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بہت سارے فنکشن ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں جنہیں ہم بھی غیر شرعی سمجھتے تھے، آج ہم سب ان کو صرف یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں یا برداشت کر لیتے ہیں کہ جی بچوں کی ضد ہے، بچوں کی ضد ہے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے نا، چاہے وہ بچوں کی ضد ہے، چاہے وہ بڑوں کی ضد ہے، چاہے وہ اپنی ضد ہے، چاہے وہ کسی کی خواہش ہے۔ گانے بجانے کرنا، ڈھول باجے کرنا ہے، لوگوں کو نچانا ہے، یہ اوپٹن، یہ مہندی اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ سارے فنکشن کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ اور گناہ نہیں بلکہ گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری بھی ہے، اکڑ بھی ہے، پیسے کا ضیاع بھی ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسے عملوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ سے بڑھ کر اللہ کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ اور اس پر انہوں نے دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح کرنا جتنی میرے اندر طاقت ہے، جتنی میرے اندر اللہ نے طاقت اور مجھے صلاحیت عطا کی ہے
میں اتنی طاقت اور صلاحیت لگا کر کیا کروں گا، تم لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے توفیق میری مگر اللہ کے ساتھ۔ یہ جو ہے یہ سارے کا سارا اللہ کی توفیق اور اللہ کے حکم سے ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ توفیق کا معنی کیا ہے؟ توفیق کا معنی ہے کہ کسی آدمی کو ہدایت اور طاعت کے راستے پر لگا دینا، ہدایت اور طاعت کے راستے پر لگا دینا۔ یعنی اگر کوئی آدمی گناہ کا راستہ ترک کر کے ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہدایت اور چیز ہے اور توفیق اور چیز ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، یہ بھی دل میں رکھے گا۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ کسی کو راہ دکھلانا۔ اور کیا کافر کو نہیں پتا کہ یہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ پتہ ہے اس کو بھی کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں سب کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج اگر کامیابی کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ اور توفیق یہ ہے کہ اگر کافر ہے تو اس کو ایمان لانے کی توفیق مل جائے، اور اگر مسلمان ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مل جائے، گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کے راستے میں آنے کی توفیق مل جائے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم عام طور پہ یہ جملہ بول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیں اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہدایت تو وہ آدمی مانگتا ہے جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو۔ جس کے پاس ایمان ہے، ہدایت ہے اس کے پاس، اس کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سونے مجھے کیا عطا فرما؟ توفیق عطا فرما، یعنی مجھے مسجد میں جانے کی ہمت و طاقت نصیب فرما۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وما توفیقی الا باللہ۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام نے بھی کون سا لفظ بولا؟ توفیق کا لفظ بولا۔ اور نہیں ہے میری توفیق مگر کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف میں کیا کرنے والا ہوں؟ رجوع کرنے والا ہوں۔ یہاں سے میرے دوستو ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سارے اسباب اختیار کیے، ایسے ہی ہے نا؟ سارے اسباب اختیار کیے نا، ان کو سمجھا بھی دیا، ان تک بات کو پہنچا بھی دیا، اپنا بھی تذکرہ کر دیا، سارے معاملات ذکر کرنے کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور یہاں پر توکل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ توکل کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان اپنے تمام تر اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس پر کرے؟ یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کرے اور کہے کہ میں اللہ پر کیا کرتا ہوں؟ بھروسہ کرتا ہوں۔ ایک آدمی دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کے دریا میں چھلانگ لگا دے اور کہے کہ اللہ دے حوالے، اللہ بچائے گا۔ اللہ کبھی بھی نہیں بچائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کبھی بھی نہیں بچائے گا، کیونکہ توکل یہ نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے تمام تر اسباب اختیار کرے۔ اگر اس نے دریا سے گزرنا ہے تو پانی کے اوپر چلنے والی کشتی کا انتظام کرے، چپو کا انتظام کرے، ضرورت کے موقع کے اوپر خدا نخواستہ اگر کشتی الٹ جاتی ہے تو اس کے پاس سلنڈر ہونا چاہیے گیس کا، آکسیجن کا، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ تمام چیزیں اختیار کرنے کے بعد پھر وہ کہے کہ میں اللہ پر کیا کرتا ہوں؟ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہم بول دیتے ہیں نا جگہ جگہ کے اوپر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکا مر رہا ہے، وہ اس کے پاس مانگنے کے لیے، اور حقیقت میں بھوکا مر رہا ہے، مانگنے کے لیے کہ یار کچھ دے دے، وہ آگے سے کہتا ہے اللہ پر توکل کر بھائی۔ پیٹ بھرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے نا، اللہ اب اس کے کھانے کو ہضم کرے گا۔ جب خالی پیٹ ہے تو توکل کیسے کریں؟
نہیں سمجھے میری بات؟ توکل اس کا ہوتا ہے جو پیٹ بھر لے اور پھر توکل کرے کہ یا اللہ سنے اب تو نے اس کو ہضم کرنا ہے۔ ایک آدمی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کیا توکل کرے گا بیچارہ؟ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، غور رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اب میں توکل کرتا ہوں اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہیں ہدایت عطا فرما دیں گے، میری ذمہ داری کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم میری مخالفت مت کرنا۔ واضح کہا لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت مت کرنا۔ جب میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں صرف تمہیں ہدایت کے راستے پر چلاتا ہوں، تو اب تم میری مخالفت مت کرنا۔ یہاں پر ایک حدیث سن لیں میرے دوستو، ہم بلا وجہ کئی لوگوں سے ٹسل لے لیتے ہیں، نہیں لینی چاہیے، کبھی بھی نہیں لینی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ اللہ کے یہاں کتنا معزز اور محترم ہے، ہماری نظروں میں وہ گرا ہوا ہے نا، لیکن وہ کسی کی نظر میں نہیں گرا ہوا، ہماری نظر میں گرا ہوا ہے۔ ہم اس کو گناہ گار بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کو ریاکار بھی سمجھتے ہیں، ہم اسے بہت بڑا گناہ گار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ کتنا اچھا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ ٹسل نہیں لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر ہم نے کسی اللہ والے کو ستایا پھر تو گئے نا، ختم۔ اور اگر کسی گناہ گار کو بھی ستایا تو اس گناہ گار نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، کیوں جی؟ اس گناہ گار نے، ایک آدمی گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا، بھئی اس نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا، ہم کیوں اس کو ستا کر اس کو مظلوم بنا کر اس کی آہ لینا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا سیدھی اللہ کے عرش کے نیچے جا کر لٹک جاتی ہے اور اس وقت تک ہلتی رہتی ہے جب تک اللہ اس آدمی پر ظلم کرنے والے کو اس کا انتقام نہ دے دیں، انجام نہ دے دیں دنیا کے اندر۔ اور یہ جو ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں نا، ان میں بہت ساری وجوہات یہ ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی کہا لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت نہ کرنا، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، ورنہ پہنچے گا تم کو اس کی مثل جو پہنچا نوح کی قوم کو اور قوم ہود کو اور قوم صالح کو، جو عذاب ان کو پہنچا وہ تمہیں بھی پہنچے گا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور یہ لوط کی بستیاں تو تمہارے سے دور نہیں ہیں، یہ قریب قریب تمہاری بستی ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں اور یہ پڑوسی تھے آپس میں، اگرچہ حضرت لوط کا زمانہ پہلے کا ہے، حضرت شعیب کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے، لیکن قریب قریب تھی یہ بستیاں، مدین اور کیا کہتے ہیں اس کو قوم لوط کی بستیاں یہ قریب قریب تھیں۔ حضرت شعیب نے کہا یہ دیکھ لو جا کے بستیاں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کو تباہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو تم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ استغفار کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور متوجہ ہو جاؤ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار وہ رحم کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے۔ ودود کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک محب للمؤمنین، سبحان اللہ، کیا؟ محب للمؤمنین، کہ میرا اللہ مومنین سے محبت کرنے والا ہے، اور ایک ہے محبوب للمؤمنین، کہ مومنین کو اللہ محبوب ہیں، مومنین جو ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں معنی میرے دوستوں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرے تو بھی ہمارا فائدہ، اور اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو بھی ہمارا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔